السلام علیکم، ہمارے دیکھنے اور سننے والے کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے فلسطین کی تاریخ اور کیا ہوا سب جاننے اس ویڈیو میں، لیکن اس پہلے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ فلسطین کی تاریخ فلسطین کے خطے میں ماضی کا مطالعہ ہے، جسے عام طور پر بحیرہ روم اور دریائے آرڈن، جہاں اسرائیل اور فلسطین آج موجود ہے، اور مختلف ملحقہ زمینوں کے درمیان میں واقع جنوبی جغرافیائی خطے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ اور یہودیت اور عیسائیت کی جائے پیدائش کے مابین ایک تصویراتی نقطہ پر واقع اس خطے کی مذہب، ثقافت، تجارت اور سیاست کے سنگم کے طور پر ایک لمبی اور ہنگامہ خیز تاریخ ہے۔ قدیم زمانے میں فلسطین پر وقفے سے متعدد آزاد سلطنتوں اور متعدد عظیم طاقتوں کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا تھا، بشمول قدیم مصر، فارس، سکندر اعظم اور اس کے جانشین، رومن سلطنت، متعدد مسلم خاندانوں اور صلیبی جنگوں نے۔ جدید دور میں اس علاقے پر سلطنت عثمانیہ، تب برطانیہ کا راج تھا۔ 1948 سے فلسطین اسرائیل، مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں منقسم ہے۔ تقریباً اسی جغرافیائی علاقے کی دیگر شرائط میں کنون صلی اللہ علیہ وسلم یون، سرزمین اسرائیل، جنوبی شام، آؤٹمر اور مقدس سرزمین شامل ہیں۔ یہ خطہ انسانی آبادی، زرعی برادریوں اور تہذیب کو دیکھنے کے لیے دنیا کے قدیم ترین لوگوں میں شامل تھا۔ ابتدائی اور مشرق وسطی کانسی کے دور کے دوران میں کنیانا کے شہر آزاد ریاستیں قائم ہوئیں، اور وہ میسوپوٹیمیا، فینیشیا، مائویں کریٹ، شام اور قدیم مصر کی آس پاس کی تہذیبوں سے متاثر ہوئیں، جنہوں نے دیر پیتل کے دور 1550-1200 BCE میں اس علاقے پر راج کیا۔ اگلے دور میں اسرائیلیوں کا ظہور ہوا، جنہوں نے متنازع بائبل کی روایت کے مطابق 1020 قبل مسیح میں برطانیہ اسرائیل قائم کیا، جو اسرائیل اور یہودہ کی ریاستوں کے مابین تقسیم ہوا۔ 9 اشور سلطنت نے خطے کو فتح کر لیا۔ 740 قبل مسیح، پھر 9 بابل کی سلطنت تقریباً 627 قبل مسیح۔ مؤخر الذکر نے 586 قبل مسیح میں بیت المقدس کو تباہ کیا اور یہودی رہنماؤں کو بابل بھیج دیا۔ انہیں صرف اچیمینیڈ شہنشاہ سائرس عظیم کے ذریعہ 539 قبل مسیح میں واپس آنے کی اجازت۔ 330 کی دہائی قبل مسیح میں سکندر اعظم نے فلسطین سمیت اخامنشی سلطنت کو فتح کیا، جس نے اس کے جانشینوں کی جنگوں کے دوران متعدد بار ہاتھ بدلے، یہاں تک کہ سیلیوسڈ سلطنت نے 219 اور 200 قبل مسیح کے درمیان میں اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ 116 قبل مسیح میں یہودی ہسمونیوں نے سیلیوڈس سے آزادی حاصل کر لی، لیکن ان کی بادشاہت آہستہ آہستہ روم کی ایک باضابطہ حیثیت اختیار کر گئی، جو بالآخر فلسطین سے منسلک ہو گئی اور 6 قبل مسیح میں یہودی صوبہ تشکیل دیا۔ اس کے باوجود رومی حکمرانی کئی یہودی بغاوتوں سے پریشان تھی، جس کا جواب روم نے بیت المقدس کی بوری، ہیکل کی دوسری تباہی سے دیا۔ آخری برکوخبا کی بغاوت کے بعد ہیڈرین نے یہودیے اور شام کے صوبوں میں شمولیت اختیار کر کے شام پلسٹینہ تشکیل دیا۔ بعد میں رومن سلطنت کی عیسائیت کے ساتھ ہی فلسطین عیسائیت کا ایک مرکز بن گیا، جس میں متعدد راہبوں اور مذہبی اسکالروں کو راغب کیا گیا۔ شام کی مسلم فتح کے دوران میں 636 عیسوی یرموک کی جنگ کے بعد امویوں نے فلسطین کا علاقہ فتح کیا تھا اور اسے بلد الشام میں اردون اور فلسطین کے فوجی اضلاع کے طور پر شامل کیا تھا۔ سن 661 عیسوی میں معاویہ اول نے یروشلم میں اموی خلافت کی بنیاد رکھی۔ اس کے جانشینوں نے وہاں خاص طور پر اسلامی فن تعمیر کا دنیا کا پہلا عظیم کام اور مسجد اقصیٰ کا گنبد، چٹان کا گنبد تعمیر کیا۔ عباسیوں نے ان کی جگہ 750 میں لے لی، لیکن 878 سے ہی فلسطین پر مصر سے نیم خود مختار حکمرانوں نے حکومت کی۔ تولیبن، پھر اخلا، فاطمیوں نے 969 میں یہ خطہ فتح کر لیا، لیکن اسے 1073 میں عظیم سلجوق سلطنت سے شکست ہوئی اور 1098 میں دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تاہم اگلے ہی سال صلیبیوں نے فلسطین میں یروشلم بادشاہت قائم کی، جو ایوبی سلطنت کے بانی صلاح الدین ایوبی کی اس کی فتح تک تقریباً 1 صدی تک جاری رہی۔ مزید 7 صلیبی جنگوں کے باوجود صلیبی فوجی خطے میں اپنی طاقت بحال نہیں کر سکے۔
1260 میں عین جلوت کی کلیدی لڑائی کے بعد مصری مملوک سلطانی نے فلسطین کو منگولوں جس نے ایوبید سلطنت کو فتح کیا تھا سے قبضہ کر لیا۔ عثمانی ترکوں نے 1516 میں مملوک فلسطین اور شام پر قبضہ کیا۔ 1832 میں محمد علی کے مصر کی فتح تک اس ملک پر عثمانی حکمرانی 3 صدیوں تک بغیر کسی مداخلت کے چلتی رہی۔ 8 سال بعد برطانیہ نے مداخلت کی اور فلسطین میں بسنے والے یورپی باشندوں کے ماورائے حقوق کے بدلے میں عثمانیوں کو لیونٹ کا کنٹرول واپس کر دیا۔ 19 صدی کے دوران میں اور ڈروز، سرکیسیوں اور بیڈوین قبائل کی علاقائی نقل مکانی کے ساتھ ہی آبادیاتی آبادی میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ صہیونیت کے ظہور سے یورپ سے بہت سے یہودی تارکین وطن اور عبرانی زبان کی بحالی ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں برطانوی حکومت نے 1917 کا بالفور اعلامیہ جاری کیا جس میں فلسطین میں یہودی عوام کے لیے قومی گھر کے قیام کی حمایت کی گئی تھی۔ انگریزوں نے ایک ماہ بعد عثمانیوں سے یروشلم پر قبضہ کیا۔ لیگ آف نیشنز نے باضابطہ طور پر برطانیہ کو 1922 میں فلسطین پر ایک مینڈیٹ دیا۔ مستقل یہودی امیگریشن اور برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی کے نتیجے میں یہودیوں اور عربوں کے مابین فرقہ وارانہ تشدد ہوا جس کے نتیجے میں برطانوی حکومت نے 1947 میں مینڈیٹ کو ختم کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا۔ جنگ کے دوران میں 700 تمام فلسطینیوں میں سے 80 فرار ہو گئے۔ اسرائیل نے فتح کی اس علاقے سے ہٹا دیا گیا اور انہیں واپس جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جو فلسطینیوں کے لیے نقبہ تباکن کے نام سے مشہور ہوا۔ 1940 کی دہائی کے آخر میں شروع ہوا اور اس کے بعد کئی دہائیوں تک جاری رہا۔ عرب دنیا سے لگ بھگ 850,000 یہودی عالیہ بنایا اسرائیل چلے گئے۔ جنگ کے بعد فلسطین کے صرف 2 خطے عرب کے کنٹرول میں رہے، مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس اردن کے ساتھ ملحقہ، اور غزہ کی پٹی مصر پر قابض، جسے اسرائیل نے 6 دن کی جنگ کے دوران میں فتح کیا تھا۔ 1967 بین الاقوامی اعتراضات کے باوجود اسرائیل نے ان مقبوضہ علاقوں میں بستیاں قائم کرنا شروع کر دیں۔ دریں اثنا فلسطینی قومی تحریک نے آہستہ آہستہ یاسر عرفات کی سربراہی میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO، جو 1965 میں قائم کیا گیا تھا، کا شکریہ ادا کیا۔ 1993 میں اسرائیل اور PLO کے مابین اوسلو امن معاہدوں نے غزہ اور مغربی کنارے لیکن مشرقی یروشلم نہیں کے کچھ حصے چلانے کے لیے فلسطینی نیشنل اتھارٹی PA کو ایک عبوری ادارہ کے طور پر قائم کیا تھا جس سے تنازع کا کوئی حتمی حل باقی تھا۔ امن کی مزید پیش رفتوں کی توثیق اور ان پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور حالیہ تاریخ میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین بار بار فوجی تنازعات، خاص طور پر اسلام پسند گروپ حماس کے ساتھ، جو PA کو بھی مسترد کرتے ہیں، کے نشانہ بنے ہیں۔ 2007 میں حماس نے غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی سے حاصل کیا، جو اب مغربی کنارے تک محدود ہے۔ نومبر 2012 میں ریاست فلسطین PA کے ذریعہ استعمال شدہ نام کو اقوام متحدہ میں غیر ممبر مبصر ریاست کی حیثیت سے اپ گریڈ کیا گیا۔ اس اقدام سے وہ جنرل اسمبلی کے مباحثوں میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے اور اقوام متحدہ کی دیگر ایجنسیوں میں شمولیت کے امکانات کو بہتر بناتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہماری پوری ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔